الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ سلسلہ چل رہا ہے اور تذکرہ منافقین کا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی منافقین کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی جیسی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، پس اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد کو روشن کیا، ذہب اللہ بنورہم، پھر اللہ نے اس آگ کی روشنی کو چھین لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیرے میں، پس انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پس وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھے ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ منافقین کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی اس بارش کی جیسی ہے جس میں اندھیرا ہے، جس میں کڑک ہے، جس میں بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، پس یہ کڑک کی آواز سنتے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، موت کے خوف سے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، کہ کافرین جو ہیں، انکار کرنے والے جو ہیں، منکر لوگ جو ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالی نے احاطہ کر رکھا ہے۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں تو یہ کافر لوگ اپنے کان بند کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے، یہ کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالی سے بچ نہیں سکیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس کڑک کی حیت یہ ہے کہ وہ اچانک ان کی قوت دیکھنے کی قوت یا آنکھوں کو چھین لیں گی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، پس جب ان کا ارد گرد جب بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر اندھیرا کر دیا جاتا ہے، روشنی کو چھین لیا جاتا ہے، قاموا، تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان کے سننے کی طاقت کو چھین لیتا، ان کے دیکھنے کی طاقت کو چھین لیتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ رب کائنات ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالی عمومی خطاب فرما رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے اور دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے زمین پر رہنے والے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور آگے حجت تام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کو بھی اس رب نے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا اللہ، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے
الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ یا تم جہنم سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو بطور سائبان بنایا ہے، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر تمہارے لیے اس زمین سے رزق کے طور پر، تمہاری خوراک کے طور پر طرح طرح کے پھل نکال رہا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ، تم دوسرے کو معبود مت بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ، آگے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے متعلق انسانوں کے لیے، کافرین کے لیے ایک چیلنج دے رہا ہے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن مقدس، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تم یہ گمان سے اپنا گمان یہ رکھ رہے ہو کہ یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہے، کسی بندے نے لکھی ہے۔ اللہ چیلنج دے رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جو میں نے اپنے بندے پر نازل کی، یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر مجھے دکھلا دو، میں تمہیں مان لوں گا کہ واقعتاً ایسا ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم اس کے بارے میں دوسرے جو تمہارے شریک ہیں، جن کو تم معبود بنا رکھے ہو، جن کو تم اپنا خدا مان رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کو بھی بلا لو، ان سے بھی یہ بات کہہ دو کہ تم ہی کوئی ایک صورت ان جیسی لے کر دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنایا گیا ہے، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافر انکار کرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ساتھ میں ایمان کے ساتھ میں جو نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب کبھی بھی ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر ان کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، ہم نے یہی پھل تو پہلے کھایا ہوا ہے، یہ پھل تو ہم نے پہلے کھا دیا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ انہوں نے کھایا نہیں ہوگا، اس کے بالکل مشابہ ہوگا وہ پھل۔ وہ ایمان والے جنتی لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے یہ تو ابھی کھایا، لیکن وہ پھل اس جو پہلے پھل کھایا ہے اس کے بالکل مشابہ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ یعنی جنت میں رہیں گے۔